اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم کتاب ہے، جس کا بھیجنے والا موحی خود اللہ جل جلالہ ہے، اور جو اس وحی کا لانے والا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے قوی اور امین ذات ہے، اور جس پر وحی نازل ہوئی ہے یعنی موحا الیہ، وہ سید العالم فخر موجودات رحمت للعالمین حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات کہ جن کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام علوم اور نوامیس کی تکمیل آپ کی ذات مبارکہ پر فرمائی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس نعمت عظمیٰ کی تکمیل کا اعلان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کر لیا ہے۔ خداوند کریم نے اپنی ہدایات اور نزول علم کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر آ کر اس کی تکمیل فرما دی گئی ہے۔ میرے معزز سامعین، قرآن مجید ایک عظیم دولت ہے، اور اس عظیم دولت کی قدر یہی ہے کہ اس میں غور اور فکر اور تدبر کی جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لفظی طور پر تحریف سے محفوظ فرمایا ہے۔ آج تک کتنے فتنے برپا ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مدعیان نبوت اٹھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور ایسے بہت سے علم اپنے ذام میں شعر و شاعری کے میدان میں، تفوق کے میدان پر چڑھے ہوئے سورجوں نے قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کا وہ ہمت کیا ہے، لیکن وہ اپنے اس ہمت میں وہ گر کر منہ کے بل پڑے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے قرآن مجید میں تغیر اور تبدل اور تحریف کی کوششیں کی ہے، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لفظی حیثیت سے بھی محفوظ رکھا ہے اور معنوی حیثیت سے بھی اس میں تحریف اور تبدل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن مجید وہ پڑھنے پڑھانے اور اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ آج قرآن کریم ہم صرف اپنے گھروں میں وہ پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کا معنی اور مطلب اور اس کا جو درس ہے امت کے لیے، اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں اور اس کے لیے ہم تگ و دو نہیں کرتے۔ حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک خط بھی لے آئے اور اس خط کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم جا کے کسی دوسرے گھر میں پڑے ہوئے آدمی کے پاس اس خط کو لے جا کر رکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کیا مخاطبت کی گئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور کیا طلب مجھ سے اس میں کیا گیا ہے۔ تو ایک خط کی اہمیت تو اس حد تک ہمارے دل اور دماغ میں پڑی ہوتی ہے کہ ہم ایک دانا آدمی کے پاس جا کر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ ہم نے صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رکھی ہے، اور اس لیے قرآن کی یہ فریاد کسی شاعر نے کس اچھی زبان سے شاعری میں بند کی ہے: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذوں میں گول گول کر پلایا جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید وہ پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے، اور اس میں ہم سے جو مطالبات رب ذوالجلال کی جانب سے کیے گئے ہیں، جن کو دوسرے معنی میں اوامر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے برکنار رہنے کی دعوت دی گئی ہے، جن کو نواہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں صرف وہ عبادات نہیں ہے، بلکہ اس میں اعتقادات سے لے کر معاشرت تک پوری نظام زندگی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ تو اعتقادات بھی شریعت کے مطابق، اور معاملات بھی، اور عبادات بھی، اور اخلاقیات بھی، اور لوگوں کے ساتھ میل جول، اور یہ چیزیں جن کو معاشرت کا نام دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں وہ دین کی دعوت ہے، اور دین کی دعوت ہم صرف مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی عبادت اپنا ایک محل اور مقام ہے اس کا، لیکن اس دین کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے جلوت کی زندگی میں ہو، آپ دکان میں بیٹھے ہو، لیکن آپ کا غرض اور نیت صحیح ہو تو آپ کی دکانداری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس سے غرض آپ کا قوام بدن اور اس کے ذریعے قوت حاصل ہونے پر اللہ کے سامنے انقیاد اور اطاعت اور تابعداری ہو، تو پھر یہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے شریعت ایک جامع نظام زندگی ہے، اور اس جامع نظام زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کی مخالفت پوری دنیا اس زمانے سے کر رہی ہے جب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، شور و شغف کرتے رہو، شاید تم اس طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاؤ۔ تو بہرحال قرآن کی جو مجالس ہے، اس کے مقابلے میں شیطانی مجالس اور ایسے مجالس جس میں
دین کی باتیں نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا کی طلب ہوتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں وہ لگی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کا دست و بازو بننا چاہیے، اور قرآن کریم کا دست و بازو انسان تبھی بن سکتا ہے جب قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے، اور عملی زندگی میں اس کو اپنائے، اور نہ صرف اپنائے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کرے، اور اس کا جو نظام ہے وہ نظام وہ پوری دنیا پر رائج ہونا، اور اس کے لیے صحیح اور تگ و دو، یہ قرآن مجید کے وہ حقوق ہے جن کو بجا لانا اس کے تقاضے ہر مسلمان سے ببانگ دول ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی خدمت جنہوں نے اپنا شعار بنایا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ترقی پا گئے اور وہ دوام پا گئے، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور تباہی ان کی مقدر بنا دی ہے۔ قرآن مجید کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، جیسے ہارون الرشید، جیسے ان سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور جیسے غیاث الدین بلبن، اور جیسے اورنگزیب عالمگیر۔ یہ چند گنے چنے نام تاریخ میں حکام اور امراء میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خدمت قرآن کریم کو اپنا شرف بخشا، اور اب خود کو گویا کہ قرآن کی خدمت سے شرف بخشا اور اس کو دوام بخشا۔ لیکن ہمیشہ قرآن کی خدمت اور قرآن کی درس و تدریس اور تعلیمات کے لیے تگ و دو کرنے والے اس روئی زمین پہ عاجز، ناتواں، کمزور، فقیر اور وہ لوگ رہے ہیں جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ان کا مقام بہت بڑا اور بلند ہوتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ذمے میں لے کر پوری دنیا کو یہ بات باور کروائی ہے کہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اور قرآن محفوظ کتاب ہے تو اس محفوظ کتاب کی دامن میں جو آئے گا وہ بھی محفوظ بن جائے گا، وہ بھی کامیاب ہوگا۔ تو قرآن پاک اس کا مقابلہ ہر دور میں لوگوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مات دی ہے۔ ہر دور میں وعدہ حفاظت کا ظہور ہوا ہے۔ انگریزوں میں ہندوستان میں آ کر قرآن مجید کی تعلیمات کو بند کر دیا، اور وہ نظام تعلیم وہ لپیٹ دیا جس میں دین کی بنیادی چیزیں اور تعلیمات اور احادیث مبارکہ اور شریعت اور اس کے احکامات اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدارس اسلامیہ کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہوا، ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ ایسے بے شمار ادارے جنہوں نے دین کی خدمت کو جو ہے وہ اپنا شعار بنایا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ رکھا، قرآن کی تعلیمات کو جاری رکھا، اور یہود اور اعدائے اسلام اور عیسائی اور انگریز وہ مات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق سے نوازے۔ آج کے لیے انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں آج کے سبق کا ایصال ثواب اپنے ایک مرحوم جناب حضرت مولانا معروف گل صاحب جو ہمارے جد امجد ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دارالعلوم حقانیہ کے غیر معروف بانی ہے۔ ان کے تگ و دو اور ان کے مسائی کے طفیل ان کے فرزند نے قرآن کی تعلیم اور شریعت کی تعلیمات سے روشناس ہو کر دارالعلوم حقانیہ کا قیام
وہ عمل میں لایا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر اعلیٰ علیین میں بہترین مقامات قرب و رضا پر فائز فرما دے۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔